یہ جانتے ہوئے بھی کہ موجودہ اور آنے والی نسل کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اتنا شرمناک سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر بے قصور جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کا یہ مقام، رتبہ اور ان کے شایان ہے کہ ان کو اچھا تو سر جی یہ بتائیں، ابھی آپ نے فیسوں کی بات کی ہے کہ پرائمری تک جو ہے وہ 1000 روپے فیس مختص کی گئی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی مڈل یا میٹرک کی بھی کوئی فیس مختص کی ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ محمد عثمان۔ آج کے ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو دوستو آج کا سین کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو لوگوں سے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ میں ایک تفصیلی ولاگ بناؤں گا جو کہ آج کل اسٹرائک چل رہی ہے ٹیچرز کی، اور اسی سلسلے میں نا آج میں جا رہا ہوں اسکول، تو کسی ٹیچر سے جا کر رابطہ کرتے ہیں۔ جو ظاہری بات ہے کہ جو یونین کے بھی کوئی نہ کوئی ٹیچر وہاں پر شامل ہوں گے، تو اگر وہ آج بیان دے دیں گے، جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہمیں بتا دیں گے، تو بڑا ہمیں فائدہ ملے گا، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی۔ سو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو جی، پاکستان زندہ باد، ہڑتال گورنمنٹ کی ظالمانہ تعلیمی پالیسیوں کے خلاف اسکولوں کی بندش۔ تو یہ ہمارا اسکول ہے جی، اور ابھی نا انٹر ہوتے ہیں اور جا کر ٹیچر سے ملاقات کرتے ہیں۔ سو فائنلی گائز، ابھی میں اسکول میں پہنچ چکا ہوں اور ادھر میرے ساتھ جو ہے نا اور بھی ٹیچرز موجود ہیں، اور باہر جو ہیں وہ کافی ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، اسکول مکمل طور پر بند ہیں اور احتجاجات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، لیکن والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو کوئی معلومات نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کیونکہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا بچے گھر میں کیوں ہیں۔ اسی سلسلے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ اس بارے میں میں ایک تفصیلی ولاگ بناؤں گا، اور اسی ولاگ کے لیے جو نا میں اسکول میں آیا ہوا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے ایک ٹیچر سے ملوانے والا ہوں جو کہ ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں، ہمارے سٹی میاں چنوں کے جو ٹیچر یونین ہے ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اسکول لچکاری میں کیوں جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک کیا رسپانس مل رہا ہے، کیا پازیٹیو رسپانس ملنے کے چانسز ہیں یا نہیں۔ تو اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہیں جی سرور صاحب جو کہ اس اسکول میں ہوتے ہیں، جو ٹیچر یونین کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جی سر جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو پرابلم ہے اس میں کچھ کام تو ایسے ہیں جو گورنمنٹ نے جن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جن میں لیو انکیشمنٹ ہے اور گریجویٹی ہے، یہ اس کا نوٹیفکیشن کر چکی ہے، اور کچھ کام ہیں جو گورنمنٹ اگلے اقدام کرنے جا رہی ہے۔ اس میں تمام سکول جو ہیں گورنمنٹ کے، ان کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ان کی اگر یہ پرائیویٹ کر دیے گئے تو یہ بچے جو غریب بچوں، کیونکہ ادھر ہمارے اسکولوں میں غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، جن میں مزدور ہیں، چھوٹے کسان ہیں، دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ ان کے بچے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کی بہت زیادہ فیسیں ہوتی ہیں، پرائمری حصے میں 1000 روپیہ تقریباً پہلی سے لے کے 5ویں تک۔ اور ہمارا جو احتجاج ہے ہم نے ابھی نہیں کیا، ہم تو 2 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ سے کافی دفعہ یہ اپیل کر چکے ہیں کہ وہ جو 1973 کا آئین ہے نا، جو اس میں یہ ایجوکیشن اور صحت جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بڑی تفصیل سے اس میں یہ تحریر ہے کہ گورنمنٹ بنیادی تعلیم، مفت تعلیم اور صحت یہ اس ہمارے دینے کی پابند ہے۔ اس میں معاہدہ ہو چکا ہے، اس میں لیکن یہ اس 1973 کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نگران حکومت ہے جس کو یہ اختیار ہی نہیں آئینی طور پہ کہ وہ اتنے بڑے غیر آئینی اقدام کرے۔ یہ اصل میں خاص کر تمام شعبے ہمارے ٹیچر ہی نہیں آتے، اس میں 40 محکمے آتے ہیں، 40-42 صوبائی محکمے، جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ پنجاب بھی ہو رہی ہے، دوسرے بھی 3 صوبے ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے یہ 2 مہینے سے احتجاج چل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو غلط کام کیے ہیں، انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا لیو انکیشمنٹ کا اور گریجویٹی کا۔ ایک ہمارا پرابلم پے اینڈ پروٹیکشن ہے۔ پے پروٹیکشن میں یہ ہے کہ جب سے ہماری تقرریاں ہوئی ہمیں مستقل نہیں کیا گیا،
5, 7, 8 2002 سے تقرریاں ہوئی، 2009 میں جا کے مستقل کیا انہوں نے۔ یہ 8-7 سال کا جو گیپ تھا اس میں ہماری گزارش تھی، ہم نے پہلے سروس اینڈ کمیشن وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ادھر گئے، پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے 3 دفعہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کو ڈیٹ آف جوائننگ سے ان کو مستقل کیا جائے، لیکن گورنمنٹ جو مختلف بہانوں سے ابھی تک اس پہ عمل نہیں کر رہی۔ ہمارا وہ بھی ایک مطالبہ ہے، گزارش ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے، ایک تو انہوں نے اب یہ احتجاج جو لاہور ہو رہا تھا اس میں گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے خاص کر وزیر اعلیٰ اور نے جو پرامن ایک احتجاج کر رہے تھے سیکریٹریٹ کے ساتھ، وہاں لوگوں کو وحشیانہ تشدد کیا گیا اور ان کے اوپر جھوٹی FIR کٹ کے 6 مختلف دفعات لگا دی تاکہ ان کی ضمانت نہ ہو، یہ جیلوں میں پڑے رہے۔ اچھا تو سر جی یہ بتائیں، ابھی آپ نے فیسوں کی بات کی ہے کہ پرائمری تک جو ہے وہ 1000 روپے فیس مختص کی گئی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی مڈل یا میٹرک کی بھی کوئی فیس مختص کی ہے؟ بلکہ یہ تو ایک اندازہ ہے، ہر سال دیکھنا 1-2 کے بعد جب یہ گورنمنٹ سکول ختم ہو جائیں گے تو یہ اس سے بھی بڑھا دیں گے فیسیں، بلکہ یہاں تک کہ میٹرک کا 4-5 ہزار سے کم فیس نہیں ہوگی۔ پھر یہ جن NGOs کو سکول دیں گے وہاں یہ اسلامیات کی تعلیم، ہمارے مسلمانوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جن چیزوں کی ہماری، وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ وہ تو غیر مسلم کی ہے تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، انہوں نے اپنا ہی نصاب لاگو کرنا ہے۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ تو کیا یہ جو کتابیں وغیرہ فری ملتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی؟ یہ بالکل ختم ہو، یہ کتابیں تو اتنی مہنگی دیتے ہیں پرائیویٹ سکول کہ ایک غریب بچہ تو کتاب ہی نہیں خرید سکے گا، اور یقیناً یہ چھوٹے جو غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے بچے تعلیم سے یقیناً محروم ہو جائیں گے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو ہے نا جو غریب بچے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں، اب وہ بھی میرا خیال ہے کہ تعلیمی جو ہے نا میدان میں محروم رہ جائیں گے۔ یہ بالکل یقینی صورتحال ہو جائے گی۔ گورنمنٹ نے 1973 کے آئین کے تحت جو ہمارا ریٹن ایک معاہدہ ہو چکا ہے، آئین میں یہ بات موجود ہے کہ یہ فنڈامنٹل جو حقوق ہیں، تعلیم، بنیادی تعلیم مفت دینے کے اور صحت فراہم کرنے کے، یہ اس سے یعنی انحراف کرنا چاہتے ہیں، اس قانون کو یہ پامال کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ نگران حکومت ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں۔ یہ نہ جانے کیوں اس اتنی بڑے غلط کام کو کیوں کر رہی ہے عوام۔ میرا خیال ہے کہ جب تک یہ گرفتار کیے ہیں جو لوگ، انہوں نے 100-150 تو ٹیچر ہیں ہمارے غریب ٹیچر، وہ اپنے ایک حق کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، اس میں انہوں نے غلط دفعات لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا اور وہاں سے ان کی ضمانت ہو گئی۔ FIR جو مجسٹریٹ نے ان کو فوراً FIR خارج کر دی کہ یہ تو پر جو امن میں احتجاج کر رہے ہیں ان کا بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دوسرا ظلم کیا، وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ ان کو امن ناقص امن اس کے ابھی امن کو نقصان ہو رہا ہے، 16 MPA کوئی ہوتا ہے کیا قانون ہے کوئی، اس کے ذریعے ادھر سے تھانے سے اٹھایا اور اس کو کوڈلک جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ بہانے بنا رہے ہیں، ان کو یہاں کرش کیا جائے، دبایا جائے تاکہ یہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائیں، کوئی احتجاج نہ کریں۔ لیکن جب تک ہمارے یہ تمام مطالبات منظور نہیں ہوتے، ہمارے جو گرفتار ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ٹیچر ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے تو ہمارا احتجاج یہ اسکولوں میں جاری رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ سر جی، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنی آڈینس کو جو ہے نا جو والدین ہیں خاص طور پر ان کو اپنے مخاطب کر کے ساری بات سمجھا دیا، تو امید کرتا ہوں کہ وہ سب سمجھ آئیں گے۔ سو گائز ابھی جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سرور صاحب جو ہے ہم سے مخاطب تھے، دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ ٹیچر یہ جو ایک معصوم طبقہ ہے، یہ جو معصوم ملازمین کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ٹیچرز گرفتار کی گئی ہیں، یہ کتنا شرمناک ان کا عمل ہے کہ ٹیچرز کو پکڑ کر جو ہے وہ جو ایک ملک کا سرمایہ ہے، جیسا کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، بالکل ٹیچرز بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی بدولت ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہی ہمیں پڑھنا، لکھنا، سمجھنا اور اچھے برے کی ہمیں تمیز سکھاتے ہیں، اور اسی تمیز کو مد نظر رکھ
रखते हुए मैं स्कूल में आया हूँ कि मैंने कहा कि मैं जितना कर सकता हूँ और मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल के थ्रू जो है वो अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। तो अभी बाहर चलते हैं। बाहर भी जो टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं कि वो इधर बैठे हुए हैं, इनको कोई शर्म नहीं आ रही। ये बिल्कुल इतने वो हो चुके हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या करूँ। मुझे खुद शर्म आ रही है कि ये क्या कुछ हो रहा है। एक रियासत दो दस्तूर, साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि क्या इनके शायान इनको जचता है कि इनको नीचे बिठाया जाए? क्या ये इनका मकाम है कि असातिज़ा कराम को नीचे बिठाया जाए और इनको हड़ताल करने पर मजबूर किया जाए? ये जानते हुए भी कि मौजूदा और आने वाली नस्ल का मुस्तकबल इनके हाथों में है, लेकिन फिर भी इनके साथ इतना शर्मनाक सलूक किया जा रहा है और इनको तशद्दुद का निशाना बनाकर बेकसूर जेलों में कैद किया जा रहा है। क्या इनका ये मकाम, रुतबा और इनके शायान है कि इनको बेकसूर तशद्दुद का निशाना बनाकर जेलों में कैद किया जाए? तो यकीनन आप लोग भी यही कहेंगे कि नहीं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाहर निकलेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए, इन असातिज़ा कराम के लिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।